اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 13 تاریخ کو مولا حیدر کرار شیر خدا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوا ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات، خوبصورت اور ایمان افروز واقعات، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کریں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان نبوت کے ساتھ اپنے جانثاروں میں بیٹھے تھے کہ تبھی ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے لگا، حضور، ہم جس گلی سے گزر کر مسجد میں آتے ہیں وہاں ایک یہودی کا گھر ہے اور اس یہودی نے ایک شکاری کتا پالا ہوا ہے۔ آج جب اس گلی سے ہم گزر رہے تھے تو اس کتے نے ہمیں کاٹ لیا ہے، اور یہ کہہ کر اس شخص نے اپنا وہ زخم بھی دکھایا جہاں سے یہ واضح طور پر ثابت ہو رہا تھا کہ واقعتاً اس کو کتے نے کاٹا ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی باتیں سن رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر بھی یہی شکوہ کیا کہ حضور، مجھے بھی آج اس کتے نے کاٹا ہے۔ حضور، پہلے وہ یہودی کا کتا صرف ہم پر بھونکتا تھا، لیکن آج تو اس نے ہمیں کاٹ بھی لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، حضور، گزرتے تو ہم بھی اسی راستے سے ہیں، آج تک اس کتے نے کبھی ہمیں تو کاٹا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ہم پر وہ بھونکا ہے، نہیں معلوم کہ اس کتے نے انہیں کیوں کاٹ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آؤ ہم اس یہودی کے گھر چلتے ہیں تاکہ سارا ماجرا ہمیں معلوم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس یہودی کے دروازے پہ گئے اور نبی کریم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہودی اندر سے باہر آیا اور نبی کریم سے پوچھنے لگا، حضور، آج میرے دروازے پر کیسے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے تم سے ایک کام تھا، اس لیے تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ تو یہ یہودی کہنے لگا، حضور، اگر مجھ سے کام تھا تو مجھے بلا لیتے، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، نہیں، کام مجھے تھا تو حاضر بھی میں ہوا ہوں، اور ویسے بھی تم مسلمان نہیں ہو، تم میرے کہنے پہ کیوں آتے؟ تو یہ یہودی کہنے لگا، حضور، میں یہودی ضرور ہوں لیکن عزت رسول جانتا ہوں، خیر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تمہارے پاس فلاں رنگ کا کتا ہے؟ اس یہودی نے کہا، جی ہاں ہے تو صحیح۔ آپ پھر پوچھنے لگے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو اس یہودی نے کہا، حضور، گھر میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا، ذرا اپنے اس کتے کو باہر تو لے کر آؤ۔ یہودی گھر میں داخل ہوا اور اپنے اس کتے کو باہر لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی سے کہنے لگے، تمہارے اس کتے نے میرے ساتھیوں کو کاٹا ہے، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر یہودی کہنے لگا، حضور، یہ کتا آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر، تلوار لے آؤ اور اس سے اس کتے کو مار ڈالو۔ جب اس کتے نے موت کا نام سنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگا، یا اللہ، آج اگر تو مجھے زبان دے دے تو میں تیرے سچے رسول کو بول کر بتاؤں کہ میں نے ان کو کیوں کاٹا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی یہ دعا قبول فرما لی اور اس کتے نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کر دیا اور یہ بول کر کہنے لگا، حضور میں نے ان کو بے وجہ نہیں کاٹا، جن کو میں نے کاٹا ہے یہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی سمت نکلتے ہیں تاکہ نماز ادا کر سکیں، اور راستے میں چلتے ہوئے یہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے منکر ہیں۔ حضور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ وضو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں اور حضرت علی کے خلاف بکواسات کریں، بس اسی وجہ سے میں نے انہیں کاٹ لیا ہے، باقی میں نے آج تک کسی انسان کو نہیں کاٹا اور نہ ہی میں انسانوں کو کاٹنے والا ہوں، میرے مالک نے تو مجھے شکار کے لیے رکھا ہوا ہے، میں تو جانوروں کو کاٹتا ہوں۔ بے شک دوستو، جہاں پر اسلام کے اور بھی بہت سارے ضروری ارکان ہیں، وہاں پر ان پاک ہستیوں کو دل سے ماننا اور دل سے ان کی عزت اور احترام کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہاں پر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سناتے ہیں، پھر اگلے واقعے کی طرف بڑھیں گے۔ مولا علی کا ایک قول ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور سب لوگ اس کے ساتھی ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان منافق ہے۔ اسی طرح روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی۔ فقیر کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس فقیر سے پوچھنے لگے، تم کیا کرتے ہو؟ یہ فقیر کہنے لگا، حضور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا ہے اسی حال میں رہ لیتا ہوں، اگر مجھے کبھی کھانے کو کچھ مل جائے تو میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کبھی کچھ نہ ملے تو صبر کر کے سو جاتا ہوں، کبھی شکوہ نہیں کرتا، بس یہی میری فقیری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اچھا یہ فقیری ہے؟ یہ فقیر کہنے لگا، حضور مجھے تو یہی لگتا ہے، باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، سنو اگر یہ فقیری ہے تو یہ فقیری تو اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بھی عطا کی ہوئی ہے، تم نہیں دیکھتے کہ اگر کتوں کو مل جائے تو وہ کھا لیتے ہیں اور اگر نہ ملے تو وہ صبر کرتے ہیں، یہ فقیری نہیں ہے۔ جب اس فقیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک سے یہ جملے سنے تو یہ عرض کرنے لگا، حضور میرے ناقص علم میں تو یہی بات آتی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ سے کہہ دی، باقی آپ مجھے بتا دیں کہ فقیری کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، سنو فقیری یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو صبر کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی شکوہ نہ کرو، لیکن اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں بانٹ دو، اصل میں فقیری یہ ہے۔ یہ فقیر پوچھنے لگا، حضور اگر نہ ملے تو اس پہ صبر کرنا تو میری سمجھ میں آتا ہے، اور اگر مل جائے تو خود کھانے کے بجائے دوسروں میں تقسیم کرنا، اس بات کی وضاحت کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر نہیں ملے گا تو صبر کریں گے، اور صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر مل گیا تو اوروں میں تقسیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نہ وہ رزق دے گا نہ وہ حساب لے گا، جتنا زیادہ رزق ہوگا اتنا زیادہ حساب لیا جائے گا۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب ہر چھوٹی سے بڑی چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، بے شک وہ دن بہت مشکل دن ہے، اور وہ دن ہے قیامت کا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بے شک دوستو، اس گھرانے کا فقر اختیاری ہے، انہوں نے خود اپنے لیے فقیری کو چنا ہے، وگرنہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا ان کے دل میں ذرا بھر بھی خواہش ہوتی تو خدائے بزرگ و برتر نے تمام کائنات کے خزانے اس گھرانے کے حوالے کر دیے ہوتے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور قول سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے قبروں میں ایسے ہزاروں لاکھوں مردے دیکھے ہیں جو حق بات صرف اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ وہ مر جائیں گے، یا ظالم کے آگے اس وجہ سے آواز بلند نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ ظالم شخص انہیں مار نہ دے۔ پھر آپ فرمانے لگے اے لوگو سن لو کہ وہ پھر بھی مر گئے، بہتر تھا کہ یہ حق بات کر کے مرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص جناب میثم تمار کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھ کر بازار کی طرف نکلے، ساتھ میں آپ کا غلام کمبر بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بازار میں لوگوں کا ایک ہجوم ہے، سب لوگوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے حق میں دعا کی، یا اللہ سب کے کاروبار اور رزق میں برکت ڈال دے، اور آپ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ ایک ایسی دکان پر پہنچے جو بند تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کمبر سے پوچھا میاں یہ دکان کس کی ہے اور کیوں بند ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کمبر آپ سے کہنے لگا حضور یہ دکان آپ کے مرید جناب میثم تمار کی ہے اور اس کی دکان اس وجہ سے بند ہے کہ یہ آج بیمار ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی دکان پر آئے اور لوگوں سے بحث کرے اور اپنا کاروبار کر سکے، اس لیے اس نے آج اپنی دکان کو بند رکھا اور گھر پر آرام کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جب سب لوگوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو ہمارے غلام کی دکان بھی کھلی ہوئی ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے غلام کمبر کو کہا کہ کمبر جاؤ اور جا کر میثم تمار سے اس کی دکان کی چابیاں لے آؤ، آج میثم تمار کی دکان ہم چلائیں گے۔ کمبر فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں میثم تمار کے پاس پہنچا اور میثم تمار کو یہ خوشخبری سنائی کہ آج تمہاری دکان پر مولا علی خود آئے ہیں اور آپ تمہاری جگہ کھجوریں بیچنا چاہتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میثم تمار سے دکان کی چابیاں لے آؤ، آج اگر ہمارا مرید بیمار ہے تو اس کی دکان ہم خود چلائیں گے۔ میثم تمار نے دکان کی چابیاں کمبر کو دے دیں اور کمبر دکان کی چابیاں حضرت علی کے پاس لے آیا اور دکان کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دکان کھولی اور کھجوریں بیچنے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب علی علیہ السلام خود کھجوریں بیچ رہے ہیں تو لوگوں کا ایک مجمع آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا، لوگ آپ سے کھجوریں لینے لگے۔ حضرت علی فرمانے لگے تم سب لوگوں کو کھجوروں کی قیمت معلوم ہے، تم کھجوروں کو خود تول کر لے لو اور ان کے جتنے پیسے اور جتنی رقم بنتی ہے وہ ایک جگہ پہ رکھتے آؤ۔ سب لوگ ایسا ہی کرنے لگے، لوگ آتے تھے خود کھجوریں وزن کرتے اور اس کے حساب سے جتنی رقم بنتی وہ آپ کے پاس رکھ کر چلے جاتے۔ ادھر آپ اپنے غلام میثم تمار کی دکان چلا رہے تھے، ادھر جب حضرت علی کے مخالف ایک یہودی نے دیکھا کہ آپ حضرت میثم تمار کی دکان پر بیٹھے ہیں اور کھجوریں بیچ رہے ہیں، لیکن حضرت علی اس طرح کھجوریں بیچتے ہیں کہ نہ خود رقم کی طرف دیکھتے ہیں نہ کھجوروں کی طرف، بس لوگ آتے ہیں اور جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے اتنی کھجوریں خود وزن کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں رقم رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور یہ یہودی فوراً اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے فلاں جگہ پر چند کھوٹے سکے رکھے ہیں،
فوراً سے وہ مجھے دے دو۔ اگرچہ یہودی حضرت علی کا مخالف تھا اور آپ سے حسد کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی مومنہ تھی اور یہ نیک باز عورت حضرت علی سے پیار اور محبت کرتی تھی۔ یہ عورت اپنے اس یہودی شوہر سے پوچھنے لگی، خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی میں کھوٹے سکے لے کر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آخر تم ان کھوٹے سکوں کا کیا کرو گے؟ یہ یہودی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج علی کو دھوکہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میں نے اتنے بڑے عالم کو بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ کیونکہ اس کی بیوی مومنہ تھی، یہ مسکرا کر فرمانے لگی، تو پاگل ہو گیا ہے؟ جس کو دھوکہ دیا جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ تو شوق سے جا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں دھوکہ دینے کے بجائے خود دھوکہ نہ کھا جائے۔ خیر، یہ یہودی اپنی بیوی سے رقم لے کر حضرت علی کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا، حضور مجھے کھجور خریدنی ہے۔ حضرت علی مسکرا کر فرمانے لگے، اچھا تو آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو یہ کھجور پڑی ہے، تمہیں کھجور کی قیمت معلوم ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی خود وزن کر لو اور رقم اس جگہ پر رکھ دو۔ اس یہودی نے یہ کھوٹے سکے وہیں رکھ دیے اور ان کے بدلے میں کھری کھجوریں تول کر گھر آ گیا اور خوشی خوشی اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ آج میں تمہارے پیر حضرت علی کو دھوکہ دے کر آؤں گا۔ دیکھو میں نے وہ کھوٹے سکے حضرت علی کو دے دیے ہیں اور ان کے بدلے میں بہترین کھجوریں لے آیا ہوں۔ اس کی بیوی بھی پختہ ایمان والی تھی۔ یہ کہنے لگی، ذرا کھجوریں مجھے دکھاؤ، میں غور سے دیکھ لوں کہ دھوکہ دے کر آئے ہو یا دھوکہ کھا کر آئے ہو۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ایک کھجور کھولی تو اس میں کیڑا تھا، دوسری کھولی تو اس میں بھی کیڑا نکل آیا۔ اس کی بیوی نے کئی کھجوریں کھولیں، ساری کھجوروں میں کیڑے تھے اور یہ پھر اپنے اس شوہر سے کہنے لگی، دیکھو میں نہیں کہتی تھی کہ تم خود ہی دھوکہ کھا کر آؤ گے۔ جب اس یہودی نے کچھ کھجوریں کھول کر دیکھیں تو ان میں کیڑا موجود تھا۔ اس یہودی کو غصہ آ گیا اور یہ کھجوریں واپس حضرت علی کے پاس لے آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، حضور وقت کے امام اور وقت کے سربراہ ہو کر آپ کو کیڑوں والی کھجور بیچنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے اطمینان کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آپ فرمانے لگے، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں کیڑوں والی خراب کھجوریں بیچ رہا ہوں؟ یہ میرے سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے جو کھجور اٹھا کر دیکھ لو بالکل صحیح اور ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ جیسے ہی اس یہودی نے ایک کھجور اٹھا کر دیکھی تو اس میں کیڑا نہیں تھا اور یہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے دوسری اٹھا کر دیکھی، یہ بھی صحیح سلامت تھی۔ اس نے کچھ کھجوریں اٹھا کر دیکھیں لیکن ان میں کیڑا نہیں تھا اور یہ ساری کھجوریں ٹھیک تھیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضور اگر ان میں کیڑا نہیں ہے تو میری کھجوروں میں کیڑا کہاں سے آیا اور میری کھجوروں میں کیڑا کیوں آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، جیسے سکے دے کر جاؤ گے ویسی کھجوریں لے کر جاؤ گے۔ دیکھو کہ تم نے ہم کو کھوٹے سکے دیے اور ہم نے تمہیں کھوٹی کھجوریں دیں، حالانکہ وہ کھجوریں تم نے خود ہی اٹھائی تھیں، لیکن کیونکہ تمہاری نیت کھوٹی تھی اس وجہ سے تمہیں کھجوریں بھی کھوٹی ملی ہیں۔ اگر تمہاری نیت صاف ہوتی تو تمہیں صاف کھجوریں ملتی۔